بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم کی خوش بختی، ہماری خوش نصیبی کہ دنیا اردو کی ایک ممتاز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کہ جن کے تعارف میں اگر ان کا تعارف بیان کیا جائے تو دیر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ان کے تعارف میں یہ کہہ دینا ناکافی ہوگا کہ وہ ایک نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ہیں، بلکہ ہمارے آج کے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے کلام سے ان کے جونیئر، ان کے سینئر، ان کے ہم اثر استفادہ کرتے ہیں۔ نئی نئی تراکیب اور نئے نئے زمینیں دریافت کرنے والا شاعر، ایک ایسا شاعر کہ جس کی شاعری کے اثرات آج تمام اردو دنیا پر بہت طاقت سے اثر انداز ہوئے ہیں۔ ایک ایسے شاعر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جن جیسا شعر کہنے کی ہر شاعر کی کاوش ہوتی ہے کہ ان جیسے اشعار کہے جائیں۔ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں آج کی شخصیت کے تعلق سے، اور میرے اپنے بھی پسندیدہ شاعر ہیں اور میں ان کے کلام سے بارہا استفادہ کرتا ہوں اور اس پر فخر کرتا ہوں۔ بہت سارا ایک عہد اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں، اور ایک ایسے شاعر ہیں کہ جن سے تمام لوگ محبت کرتے ہیں۔ کینیڈا سے تشریف لائے ہیں جناب عرفان ستار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عرفان وجدی، بھائی، اور اتنا تفصیلی تعارف، اور نوجوان نسل تو اب ہمارے بعد ایک بہت بڑی نسل تیار ہے اور ہم سے کہیں زیادہ توانا میں سمجھتا ہوں ہے، جو بڑی اچھی بات ہے اردو دنیا کے لیے۔ بے شک، لیکن آپ کا بے حد شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور میں اپنی ٹیم کی جانب سے، میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے علم میں ہے کہ کس قدر آپ کی مصروفیات ہیں، چونکہ یہ شہر ایسا ہے کہ وہ تمام آپ کے منتظر رہتے ہیں کہ آپ کی قربت کا شرف انہیں حاصل ہو جائے، اور ان قیمتی لمحات میں سے آپ وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ میں اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام بزم شاعری کا میں حصہ آپ کا بنے۔ بے حد شکریہ، اور مصروفیات میری زیادہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ اس لیے ہو جاتی ہیں کہ میں اپنے کام کے سلسلے میں آیا تھا تو ظاہر دن میرا پورا اس میں صرف ہو جاتا ہے، اور پھر شام میں میرے پرانے کچھ احباب ہیں جن کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ضروری ہوتا ہے کیونکہ موقع کم ملتا ہے، مگر بے حد خوشی ہے۔ پہلے بھی ایک بار میں حاضر ہوا تھا، اچھی گفتگو ہوئی تھی، تو امید ہے کہ آج بھی کچھ اچھی گفتگو انشاءاللہ لوگوں کو ضرور سننے کو ضرور، ملے گی۔ اور بلکہ ہم تو اچھی گفتگو تو یقینی طور پر آپ سے شرف حاصل ہوگا، اور آپ کی آمد سے نہ صرف مجھے بلکہ شہر بھر میں جتنے شعراء ہیں وہ تمام بھی آپ کی کلام گفتگو سے بھی سیکھیں گے، آپ کی اشعار سے بھی استفادہ کریں گے، اور یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے آپ کی بہت قربت۔ شکریہ۔ اگر آپ اجازت دیجئے، میں قطعاً یہ اہلیت نہیں رکھتا ہوں کہ کسی بھی طرح کا کوئی سوال آپ کی خدمت میں قائم کرنے کی جسارت کروں، گفتگو کریں تو بالکل۔ ہے نا۔ تو عرفان بھائی، آپ کینیڈا میں بھی اسی طرح پسند کیے جاتے ہیں جس طرح پاکستان میں پسند کیے جاتے ہیں، جس طرح امریکہ میں پسند کیے جاتے ہیں، جس طرح ہندوستان میں پسند کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی شاعری کی بنیاد پر پسند کیے جاتے ہیں، اور وہ پسند کا سلسلہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جب اس میں شخصیت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بہت دور دور دیکھنے کے بعد ایک واحد شخصیت عرفان ستار کی صورت میں دکھائی دیتی ہے کہ ہمیں کبھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ کسی سے الجھ رہے ہیں یا کوئی ان سے الجھ رہا ہے، اور تمام لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا کیا گر کیا ہے، یہ ہمیں بھی سکھائیں کہ کس طرح لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ گر کوئی نہیں وجدی صاحب، بہت بہت آسان ہے یہ معاملہ اگر ہم اس کو آسان رکھنا چاہیں۔ دیکھیں، شعر جو ہے وہ توفیق ہے جو عطا ہوتی ہے آپ کو۔ میں یا آپ اپنی کوشش سے شاعر نہیں بن سکتے، ہم اپنی صلاحیت کو پالش کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، مہمیز دے سکتے ہیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آج یہ طے کر لوں کہ میں شاعر بنوں گا اور میں بن جاؤں، ٹھیک ہے۔ جب کوئی چیز خالق کائنات کی طرف سے عطا ہوتی ہے نا، تو اس کی ذمہ داری بھی وہ اپنے اوپر لیتا ہے۔ واہ، آپ کو اگر شعر عطا ہوا ہے تو شعر کا سفر، اس شعر کی مقبولیت یا مقبولیت نہ ہونا، آپ کی اپنی شخصیت کی مقبولیت، یہ تمام معاملات جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔
واہ، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں زیادہ وقت اور توجہ اور اپنی جو طاقت اور توانائی ہے وہ صرف کرتے ہیں. آسان بہت ہو جاتا ہے جب آپ اپنی ذمہ داری صرف یہ سمجھیں کہ جو ہنر آپ کو عطا ہوا ہے اس کو بہتر کرنے کی کاوش کریں گے اور ایمانداری سے جو آپ کا اظہار ہے وہ آپ کرتے رہیں بہت گے. اچھی اس کے بعد آپ چھوڑ دیجئے سب کچھ. واہ، پریشانیاں ہماری زندگی میں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں جب ہم مسابقت کے معاملات میں پڑھتے ہیں, ہم تقدیم متاخر کے معاملات میں پڑھتے ہیں, کس نے کیا کہہ دیا, کس نے کیا نہیں کہا, یہ سارے معاملات جو ہیں ان سے پیچیدگی پیدا ہوتی ہے. اگر اس کو آپ چھوڑ دیں تو اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. اب مجھ سے بہت بہتر شعر کہنے والے بہت لوگ موجود ہیں, جو مجھے بھی معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, لیکن اگر لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے شعر کو کی جست کے لیے کبھی کوئی کاوش نہیں کی. کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ میں کوئی مشاعرے کے لیے کوشش کوئی کرتا تگ و ہوں, دو کریں. بلکہ بالکل یہاں آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں چاہوں تو روزانہ ایک مشاعرہ ہو بے سکتا ہے, شک، مگر بالکل. کبھی ایسا نہیں ہوا. بلکہ 2010 میں جب میں یہاں سے گیا ہوں اس وقت تک تو میں نے شاید بمشکل 2 یا 3 مشاعرے پڑھے تھے, میں جاتے ہی نہیں تھا مشاعروں میں. تو وہ معاملات جب آپ ایک طرف رکھ دیتے ہیں تو لوگ خود بخود آپ کی طرف آتے ہیں, کیونکہ ان سے آپ کا بنیادی تعلق کیا ہے, وہ شعر ہے. بے ٹھیک شک. ہے, اب ہندوستان ابھی اشفاق حسین صاحب گئے تھے کینیڈا سے, طاہر اسلم گورا گئے, کہتے ہیں یار جہاں جاتے ہیں وہ تمہارا ذکر کرتے ہیں. بالکل اچھا, ایسے میں ہندوستان سن 2001 کے بعد نہیں گیا ہوں, اور اس وقت بھی میں شاعر کی حیثیت سے نہیں گیا تھا, میں اپنے کام کے سلسلے میں گیا تھا, اور محض 2-3 احباب اور کچھ سینئر جن سے میں ملنا چاہتا تھا ان سے میں ملا تھا. نہ کوئی مشاعرہ پڑھا, نہ کوئی نشست پڑھی. تو یہ مقبولیت ساری جو ہے یہ ظاہر ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو شعر پہنچا ہے اس سے ہے. اور دوسرے یہ کہ انسان جو ہے وہ جب خالص شعر کی وجہ سے آپ کے قریب آیا ہے تو اس کو شعر دیجئے. اس کے علاوہ آپ اگر دوسرے کاموں میں پڑ جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کی صلاحیت کو بھی زنگ لگے گا. اور بے برکتی جو ہے نا یہ بڑی خوفناک چیز ہے. بہت اچھی بات. مثالیں میں نہیں دوں گا, لیکن اگر آپ اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو خود ایسے بے شمار لوگ ملیں گے بے کہ شک. جن کی زندگی میں ان کا طوطی بولتا تھا اور ہر طرف وہ چھائے ہوئے تھے, اور آج کوئی نام لیوا بھی نہیں. اور بہت پیچھے نہ جائیں, پچھلے 15-20-25 سال میں آپ کو ایسی شخصیات ملیں گی کہ جب تک وہ موجود تھے تو ہر طرف ان کا شور و غوغا تھا, آج کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور اسی کے برخلاف آپ کو وہ لوگ ملیں گے جن کو زندگی میں بہت کم پذیرائی ملی اور آج وہ بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو بالکل یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ معاملات میرے آپ کے ہاتھ میں ہیں ہی نہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کو دعوت آتی ہے, آپ جائیے, آپ کی کوئی پذیرائی کرنا چاہتا ہے, 100 بسم اللہ, مگر خود اس کے پیچھے مت بھاگیں. اگر آپ کے پاس آنا ہے اس نے تو وہ آئے گا خود. آپ اپنے شعر پہ توجہ دیں اور اپنے کام کے ساتھ مخلص رہیں, کیونکہ یہ بہت نازک معاملات ہیں. شعر جو ہے یہ توفیق کا معاملہ ہے, اور ذرا آپ نے اس میں چوک کی اور آپ بے ایمانی کی طرف آئے اور یہ توفیق گئی آپ کے ہاتھ سے. آپ کو بہت لوگ ملیں گے, آپ کہیں گے یار یہ شعر میں تاثیر نہیں ہے, بالکل صحیح مصرع ہے, بالکل صحیح شعر ہے, اس میں کہیں کوئی نقص نہیں ہے, مگر پہنچ نہیں رہا, برکت نہیں ہے اور وہ پہنچ نہیں رہا. تو وہ برکت کون ڈالتا ہے؟ واہ واہ. یہ شعر میں تاثیر کہاں سے جس نے شعر عطا کیا. بالکل بے شک. اب آپ کو اگر میں پوچھوں کہ یار آپ کے اس مصرے میں یہ تاثیر کیسے آئی, آپ کو تو نہیں معلوم. بالکل ٹھیک. نہ مجھے نہ میر اور غالب کو معلوم تھا. ٹھیک ہے. وہ محنت کرتے تھے, تو ہمارا کام صرف ایک ہی ہے کہ ہم محنت کریں اور ایمانداری سے. بہت اچھی بات ہے. یعنی خدا نے اگر آپ کو اس صلاحیت سے یہ صلاحیت عطا کی ہے تو آپ اس پر محنت کریں, نہ کہ یہ کہ آپ مشاعروں کی بھاگ دوڑ میں اور تعلقات کی بھاگ دوڑ میں, وہ اگر آپ اس پر محنت کر لیں گے تو یہ راہیں خود بنائے گا شعر آپ کا. بلا شبہ آپ کو خود تگ و دو نہیں کرنا پڑے بلا گی. شبہ. بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور اس پر روشنی ڈالی, اور اس سے میرا یہ خیال ہے کہ وہ تمام احباب جو اس وقت آپ کو سماعت کر رہے ہیں یقینی طور پر وہ استفادہ کریں گے اور اسی طرح سے وہ عمل کریں گے آپ کی باتوں پر. عرفان بھائی آپ موجود ہیں تو ہمیں 2-3 دہائی ہم پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں کراچی شہر کی وہ بیٹھکیں یاد آتی ہیں کہ جس میں عرفان ستار, سعید آغا, عزم بیزاد, لیاقت علی عاصم یہ تمام یکجا ہوا کرتے تھے, اور پھر کچھ لوگ اپنے معاشی تعلق سے انہیں, جیسے کہ آپ ہیں, ملک سے آپ کو دوسرے ملک جانا پڑا, معاشی صورتحال یا اس پر آپ بہتر جانیں گے. پھر کچھ لوگ دنیا میں نہیں رہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ایک پیور ادبی نشستیں ہوا کرتی تھیں وہ ختم ہو گئیں. ایک مضبوط, اسے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک حلقہ تھا, ایک مضبوط ادبی حلقہ تھا
جس میں میں ایک نام بھول رہا ہوں خواجہ رضی حیدر صاحب کا، وہ بھی شرکت کرتے تھے، احسن سلیم بہت احسن اہم سلیم آدمی تھا۔ صاحب. تو ایک مضبوط، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ ہاں یار یہ سنجیدہ لکھنے والے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں. اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ سلسلے ختم ہو گئے، اور آج شہر میں کوئی ایسی ادبی وہ نہیں ہے. گروہ بندیاں دکھائی دیں گی لیکن پیور ادب کے لیے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں. تو کینیڈا میں آپ ان یادوں کو تازہ رکھتے ہیں یا وہاں اس طرح کے کچھ حلقہ آپ نے ترتیب دیا؟ ہاں نہیں، کینیڈا میں بہت بہتر صورتحال ہے اب، اور دیکھیں ہماری تو تربیت ہی وہ ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے جو بزرگ تھے وہ صرف شعر کی تربیت نہیں کرتے تھے، وہ آپ کو محفل کی نشست و برخاست، بہت اچھا، آداب، حفظ مراتب، یہ تمام مطلب ایک واہ، شاعری ایک تہذیب کا نام تھی. بے شک، اور وہی آپ نے بھی دیکھا ہے، ان لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے. تو ہمارے پاس تو وہی ہے، اور وہی ہم لے کے جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں کہ اچھا شعر اور اچھی تہذیب، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس ہے نہیں کچھ. اب وہاں جب میں گیا تھا تو صورتحال خاصی دگرگوں تھی، ویسی ہی تھی جیسی ہوتی ہے کہیں جی بھی. جی، محنت کرنی پڑی اس پہ، لیکن کچھ بہت اچھے لوگ مل گئے جو ان معاملات کو سمجھتے تھے. اور میرے اندر کبھی بھی وہ نہیں رہا کہ میں کوئی منتظم بن جاؤں کہیں کا یا کوئی، میں صرف اپنا خیالات جو ہیں وہ کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچاؤں. تو وہاں پہ لوگ بہت اچھے تھے مگر بکھرے ہوئے تھے، اپنے اپنے ان کے تھے گروپس، وہ اس میں بیٹھا بھی کرتے تھے، بات بھی کرتے تھے، اور کوئی ایسی صورت نہیں نظر آتی تھی کہ یہ سب کبھی یکجا ہوں. اختلافات ہوتے ہیں سب. میں نے صرف واحد توجہ جو ہے وہ دو چیزوں پہ دی تھی. ایک تو وہ لوگ جو نان جینوئن تھے اور چھائے ہوئے تھے کہ ان کی صدارت میں مشاعرے ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں نے اس کو ریفیوز کیا. کوئی تحریک نہیں چلائی، میں نے صرف ان نشستوں میں جانے سے انکار کر دیا. میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا وہاں. مجھے کمزور شاعر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شعر تو اپنی ایک ایولیوشن ہوتا ہے. آج جو کمزور شعر کہہ رہا ہے وہ کل کو اچھا شعر بھی کہے گا اگر وہ مخلص ہے، تو مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں نان جینوئن شاعر کے ساتھ مشاعرہ نہیں پڑھوں. خوبصورت بات ہے. کوشش کرنی پڑی، شروع میں ریزسٹنس بھی ہوا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آنے لگی یہ بات، تو وہ منظر سے غائب ہونا شروع ہو گئے. بہت اچھی بات ہے. دوسرا، جو لوگ بکھرے ہوئے تھے ان کو میں بہانوں سے ایک جگہ کرنے لگا کہ جی آپ بیٹھیں ساتھ. پھر ان کو میں نے بات سمجھائی کہ یار 12 آپ کے پاس جینوئن لکھنے والے ہیں پورے ملک میں، ٹھیک ہے، وہ اگر 4 ٹکڑوں میں بڑھ جائیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ تو آپ ایک دوسرے سے جب تک ملیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، یہاں کی فضا نہیں بنے گی. وہ ہونا شروع ہو گئی. اس میں ایک بہت بڑا کردار ہمارے دوست ہیں وہاں پہ، طاہر اسلم گورا، جو گورا پبلیکیشنز کے یہاں لاہور سے گئے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ، ان کا ایک ٹی وی اسٹوڈیو ہے اسی طرح کا، انہوں نے وہاں ہمیں ایک جگہ فراہم کر دی، اور جو نشستیں ہوتی ہیں ان کی ریکارڈنگز وغیرہ پھر یوٹیوب پہ اور تمام جگہوں پہ آنے لگیں. تو اب وہاں پہ جب ایک نشست ہوتی ہے تو اس میں اشفاق حسین، شاہدہ حسن، نسیم سید، یہ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوتے ہیں. منیر پرویز سامی، ان سب کی اپنی اپنی ایسوسیشنز بھی ہیں، اس میں بھی پروگرام ہوتے ہیں، مگر اب ایک دوسرے کے پروگرام میں سب شریک ہوتے ہیں. تو وہ ایک بہت اچھی صورتحال وہاں پہ بن گئی. دوسرا یہ ہوا کہ ہم نے شعر پہ گفتگو شروع کی. دیکھیں شاعری تو ٹھیک ہے، آپ شاعری پڑھ کے شاعری کرتے چلے جائیں اگر آپ موزوں تباہ ہیں، لیکن شعر ہوتا کیا ہے، اس کے محاسن کیا ہیں، اس پہ کچھ میں نے پروگرام بھی کیے، کچھ انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا، کچھ ویسی اپنی نشستوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو بجائے اس کہ میں اپنے شعر سناؤں، میں کہتا ہوں یار چلو آج مدنی صاحب پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں بڑے شاعر ہیں، یا جان صاحب پہ بات کرتے ہیں. اس میں دلچسپی ہوئی، اور اس کا اثر اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے نئے لکھنے والے وہاں پہ جو بالکل ایک کلاسیکی مزاج کی سیدھی سادی غزل کہا کرتے تھے، بہت گرو ہوئے ہیں اور بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں وہاں. تو وہ ایک خوشائند بات ہے. اس میں کچھ اب رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں، مثلا اشفاق حسین صاحب ایک دوسرے شہر آٹوا شفٹ ہو گئے ہیں، ان کا ظاہر ہے وہ ہمارے محفلوں کی جان تھے. پھر شاہدہ حسن نے اپنے بیٹے کے پاس سیٹل یو ایس سے چلی گئی ہیں. تو وہ کچھ ہیں چیزیں جو اس وقت اچھی نہیں لگ رہی ہمیں، لیکن دیکھیں بہرحال اور لوگ بھی آ رہے ہیں. اور بہت میں مخلوع اس کی معافی چاہتا ہوں عرفان بھائی. سب سے اچھی بات جو ہمیں یہاں لگتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاشی معاملات جو ہیں وہ آپ کی وہ جو قدرتی صلاحیتیں قدرت نے عطا کی ہوتی ہیں ادب کے تعلق سے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں گیپ آ جاتا ہے، اسے آپ وقت کم دے پاتے ہیں. لیکن جب ہم عرفان ستار کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ادب کو بالکل ایسے ہی وقت دیا جس کے لیے آپ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کل وقتی شاعر.
ہمیں تو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ شاعری کے علاوہ بھی عرفان ستار نہیں، کچھ میں کرتے شاعری ہوں کو بہت کم وقت دیتا ہوں، بہت ہی زیادہ کم، یعنی خود بعض اوقات ندامت ہوتی ہے، سال میں 4-5 غزلیں کہہ پاتا ہوں بمشکل، اور مسئلہ وہی ہے کہ وہاں کی زندگی کا ایک اپنا ڈھب ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں بہت سی چیزیں آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہوتے، آپ ایک سسٹم کا حصہ ہیں اور آپ کو اس میں لگے رہنا ہے۔ تو صرف اتنا ہے کہ جو وقت بھی میں دیتا ہوں وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور اپنی صلاحیت کی حد تک ایمانداری کے ساتھ، لیکن جتنا کام مجھے کرنا چاہیے تھا، خاص طور پہ نثر میں، تنقید کا مجھے بہت شوق تھا، میں نے کچھ مضامین لکھے بھی، مگر اس کے لیے جم کے بیٹھنا پڑتا ہے، اور بہت کام کرنے کی گنجائش ہے اس میں جو میں نہیں کر پاتا۔ تو یہ تو طے ہے کہ وہاں جانے سے نقصان اٹھایا میں نے، ہر دو طرح سے، یعنی جو ادبی منظرنامے پہ موجودگی مستحکم ہوتی ہے وہ موجودگی سے ہوتی ہے، جب آپ غیاب میں ہوں تو پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہو پاتی، اور دوسرا اس طرح کی جو پروڈکٹیوٹی جسے ہم کہتے ہیں جو اس عمر میں ہونی چاہیے تھی، کہ جب آپ 50 سے اوپر نکل جاتے ہیں تو آپ نے جو سیکھنا تھا کافی حد تک سیکھ لیا، پڑھ بھی لیا، اب آپ کا آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے، اور وہ بہرحال ایک سنگین مسئلہ ہے مگر وہ ہے۔ ہاں، لیکن وہ آپ کی ذات تک آپ ایسا محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی جانب تو ہم رشک کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنے حصے کا بھرپور کام یہ کر رہے محبت ہے ہیں۔ آپ کی، یہ وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ ایمانداری سے کریں، بہت اچھی تو اس بات میں ہے۔ برکت خود بخود آتی ہے۔ بہت اچھا عرفان بھائی، ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ مستقل بنیادوں پر پاکستان میں تھے، اس وقت کا ادبی منظرنامہ بھی شہر کا آپ کے سامنے تھا، پھر آپ کینیڈا شفٹ ہو گئے، اب آپ کا سال 2 سال میں آنا رہتا ہے، کسی نہ کام کے سبب سے کسی تقریب میں بھی مدعو کر لیا جاتا ہے، تو اب ادبی منظرنامہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ کوئی بہتری دکھائی دیتی ہے، یا وہ وقت زیادہ بہتر ادبی طور پر آپ کو دکھائی دیتا ہے جو آپ یہاں مستقل بنیادوں پر جب تھے؟ دیکھیں وہ تو ایک بالکل الگ فضا تھی، وہ تو ظاہر ہے جب آپ تازہ غزل کہیں گے اور وہ عزم بہزاد کی نشست میں سنائیں گے، پھر اگلے دن دوپہر میں آپ رسا چغتائی کے پاس جائیں گے وہ غزل سنانے، پھر رات کو آپ محب عارفی کی نشست میں چلے جائیں گے جہاں احمد حمدانی اور رضی اختر شوق اور یہ لوگ ہوں گے، پھر شعور بھائی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے، تو وہ ایک غزل آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، آپ کا اس کے ساتھ ایک تعلق بنتا تھا۔ آج نوجوان غزل کہتا ہے، فیس بک پہ لگاتا ہے، اگلی غزل کی تلاش میں نکل جاتا ہے، تو ہم غزل کے ساتھ وقت بسر کرتے تھے تمام لوگ، میں ہی نہیں، سب۔ عزم بہزاد کا مجھے یاد ہے، وہ چونکہ روز کا ہی ان کے ساتھ میرا آنا جانا رہتا تھا، تو وہ ایک غزل ان کی چل رہی ہے تو اس دوران وہ ان کو پھر کوئی اور ہوش نہیں ہوتا تھا کہ ان کے گھر پہنچ کے کہیں جی عزم بھائی گھر آ گیا، ارے اچھا آ گیا، وہ اس میں غزل میں کھوئے ہوئے، وہی آپ کی بات، وہ کمٹمنٹ ہوتی تھی، تو وہ ایک بالکل ظاہر ہے وہ دنیا اب اجڑ گئی، وہ دوبارہ ویسی نہیں ہو سکتی کیونکہ وقت آگے نکل گیا، لوگ آگے نکل گئے۔ آج کی صورتحال پہ اگر آپ آتے ہیں تو مجھے بہت لوگ نیگیٹو باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ صاحب مشاعرہ جو ہے وہ تو اب راک کانسرٹ ہو گیا ہے اور اس میں پرفارمنس ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں یہ سب بہت غلط ہو رہا ہے، یہ شاعری کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اس کی سرکوبی کرنی، تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے نا، جو ایک عوام کا ٹیسٹ ہے اس وقت وہ ہے، اور وہ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ چاہ رہے ہیں تو وہ مل رہی ہے ان کو، ٹھیک ہے، تو اس کو تو پہلے قبول کر لیں کہ اس وقت کی یہ صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں سے مثبت باتیں ڈھونڈیں ہم، سب سے بڑی بات یہ ہو گئی ہے کہ نوجوان شعر سننے آ رہے ہیں، وہ شعر اس کو کس طرح سنایا جا رہا ہے اس کو فی الحال ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ایک بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے لڑکیاں جو شاید 18 سے 25 27 سال کی عمر کے ہوں، وہ ایک بڑا کراؤڈ جمع ہوتا ہے جو شاعر کا دوسرا مصرعہ دہرا رہا ہوتا ہے، ان کو پہلے سے یاد ہوتی ہے وہ شاعری، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے معاشرے میں۔ جو ہم جب مشاعرہ پڑھتے بھی تھے تو آپ کو عمر رسیدہ لوگ نظر آتے تھے جو کہ صاحبان ذوق ہوتے تھے، اس میں کہاں آپ کو لڑکے لڑکیاں نوجوان نظر ان کا کوئی رجحان نہیں تھا، اب ہے، بالکل نا، پہلی سب سے بڑی بات یہ۔ دوسرا کمرشلزم آیا ہے شعر کی طرف، اب کوپریٹ پاکستان گروپ کا جو مشاعرہ ہوتا ہے اس میں وہ ایک خاصی خطیر رقم نذرانے کے طور پہ شعراء کو دیتے ہیں، ریٹرن ٹکٹ دیتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں قیام ہوتا ہے ان کا سب کا، تو بہت اچھی بات کہ شاعر کو وہ سہولتیں بھی مل رہی ہیں، پھر اس کو وہ پیسے ملنا شروع ہوئے ہیں۔ دیکھیں اگر کسی آدمی کو وہ 1 لاکھ روپے دیتے ہیں تو بھائی دوسروں کو وہ شاید 10,000 تو دیں گے نا، لیکن یہ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ اچھا یار شاعر اگر آ کے اپنا وقت صرف کر رہا ہے تو اس کو کچھ اس کا
ملنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. تو خاص طور پہ جو کل وقتی شاعر ہے اس کے لیے تو یہ بہت نعمت ہے نا, اس کے پاس اور کون سا ذریعہ معاش ہے. کوئی نہیں, بالکل ٹھیک ہے. اب معاملہ آتا ہے کہ اس سے ہو کیا رہا ہے. دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کے پاس ایک بہت بڑی اپورچونٹی قدرت نے دی ہے ادبی منظرنامے کو مستحکم کرنے کی. واہ. ہونا صرف یہ ہے کہ آپ جائیے, آپ شعر جو چاہتے ہیں سنائیے, مگر ساتھ ساتھ اب آپ نوجوانوں کی تربیت کریں, کیونکہ آپ کو وہ سننے آ رہے ہیں. واہ, آپ تربیت کر سکتے ہیں. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں اسٹیج پہ تو آپ ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یار بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ آئے, اب ذرا آج کا مشاعرہ جو ہے نا وہ مشاعرے کی تہذیبی روایات کے مطابق کریں گے. واہ, بہت اچھی بات. تو آپ تالیاں نہ بجائیں. کیا کہیں, آپ سوچئے کہ اگر یہ جو ہمارے لوگ ہیں, نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں, چاہے وہ علی زریون ہوں یا تہذیب حافظ ہوں یا عمیر نجمی ہوں یا عمار اقبال ہوں, جن کو لوگ سننا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, تو اگر وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دیں گے تو نوجوان ان کی بات سنیں گے. بالکل ٹھیک ہے نا. بہت اچھی اسی طرح سے مشاعرے سے ہٹ کے یہ تربیت ضروری ہے کہ شعر ہوتا کیا ہے. آج کا نوجوان جو ہے وہ موضوع کلام کو شعر سمجھتا ہے کہ جی ایک کوئی معاملہ ہوگا, اس کو میں 2 مصروں میں ہم وزن باندھ اپنے دوں مصرے گا, کہیں تو وہ شعر ہو گیا. شعر کو کوالیفائی کرنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے جو آج کے نوجوان کو نہیں معلوم ہے. بے شک, وہ تربیت بھی آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ مشاعرے پہ اتنا وقت صرف کرتے ہیں تو یار یوٹیوب ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کر دیں کہ جس کے اندر آپ بتائیے کہ بھئی یہ میر کا شعر ہم لیتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ شعر کیوں ہے. بالکل بہت اچھی بات ہے. یہ اگر ہم نے کرنا شروع کر دیا تو پھر تو مستقبل بہت شاندار ہے, کیونکہ وہ نوجوان جڑا ہے آپ کے ساتھ, بہت اچھی, آج سن رہا ہے آپ کو, اس کو شعر کا ذوق دیکھیں, ذوق ایوالو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. پہلے دن آپ موسیقی کا شوق لے کے پنڈت بھیم سنگھ جوشی کو سننے نہیں جاتے. ٹھیک ہے, آپ رفیع صاحب کو سنتے ہیں, کشور کو, بلکہ آپ نیہا ککڑ کو بھی سنتے ہیں. بالکل, پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. تو وہی نوجوان اگر 4-6 نوجوانوں کو اس وقت سن رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی اسی میں گزارے گا. بہت اچھی بات ہے, آگے جائے گا. عرفان بھائی آپ خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں, اور میں آپ کی اجازت سے یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقفے پر ہم چلے جائیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. ضرور. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب عرفان ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو اپنی علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کے اس سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. ناظرین کرام, ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب عرفان ستار, جو وقفے پر جانے سے قبل اپنی علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہے تھے. ہم گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے اسے منقطع کیا تھا. عرفان بھائی, جیسا کہ آپ نے نوجوانوں کے حوصلے بڑھانے کے تعلق سے ذکر کیا, اور آپ نے بتایا کہ اس تصویر کے 2 رخ ہیں. ایک رخ تو یہ ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو جنہیں سننے سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان آ رہے ہیں, آپ انہیں اسٹیج سے بھگانے کی تگ و دو کریں, اور دوسرا پازیٹیو رخ یہ ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں کہ وہ اسٹیج سے آ کر یہ پیغام پہنچائیں اور ان نوجوانوں کی تربیت کریں. یہ بہت مثبت سوچ ہے اور یہ اس پر سب کو سوچنا چاہیے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہم مشاعروں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں, اور اب مشاعروں میں آپ جب مشاعرے, آپ الحمدللہ آج بھی آپ کو مشاعروں میں دل و جان سے مدعو کیا جاتا ہے, خواہ پاکستان, امریکہ, دنیا بھر میں, تو مشاعروں کی فضا میں کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے وجدی جو بہت ہی عجیب و غریب ہے. شعر اپنا سفر خود کرتا ہے اور اپنا راستہ بھی بناتا ہے. تو میں نے وہ مجمع بھی دیکھے ہیں جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک کوئی شعر ان تک پہنچ جاتا ہے اور وہ ایک دم سے بیدار ہو جاتا ہے. تو وہ ظاہر ہے اس میں ایک بہت بڑی جو ذمہ داری ہے وہ منتظم پہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ناظم مشاعرہ پہ ہوتی ہے. تو جو پہلے آپ اگر پرانے وقت یاد کریں تو جو ناظم مشاعرہ ہوتا تھا وہ پورے مشاعرے کو لے کے چلتا تھا. بالکل ٹھیک. جس میں وہ شاعر کا تعارف بھی اس طرح کراتا تھا کہ لوگوں کی دلچسپی اس میں ہو جائے. آج بھی یہاں جب یہ کارپوریٹ پاکستان گروپ کا مشاعرہ ہوتا ہے اور فیصل سبزواری نظامت کرتے ہیں ان کی, تو اس کی فضا بالکل مختلف ہوتی ہے اور لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب ایک آدمی اپنا وقت نکال کے 3-4 گھنٹے آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہے تو ظاہر ہے وہ وقت ضائع کرنے نہیں آیا, وہ شعر سننے آیا. اب اس تک پہنچ کیا رہا ہے اس پہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر شاعروں کا انتخاب مناسب ہو اور ان کو صحیح طریقے سے متعارف کرایا جائے, کیونکہ دیکھیں وہ زمانے تو گئے
کہ جب انسان جو ہے وہ ادبی رسائل پڑھتا تھا. اب ہندوستان میں جو میرا نام پہنچا تھا وہ شبخون کے ذریعے پہنچا تھا کہ اس میں فاروقی صاحب نے آخری شمارے میں میری 29 غزلیں چھاپی تھی. اس سے وہ ایک دم سے ادبی حلقوں میں تعارف ہو گیا. اب تو وہ ادبی رسالہ تو ہے نہیں. ٹیلی ویژن پہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے یہ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں, سال میں کتنے لوگوں کو مدعو کر لیں گے. ایک لمیٹیشن ہوتی ہے نا ہر چیز کی. تو شاعر کا تعارف نہیں پہنچ رہا عام آدمی تک. اب مجھے ٹھیک ہے ادبی حلقے تو جانتے ہیں, مگر اگر آپ کراچی میں ایک سروے کر لیں تو 10 میں سے 8 آدمی واقف نہیں ہوں گے میرے نام سے. عام سننے والے کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب آپ میرا تعارف کیسے کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں مجھے کتنا موقع دیتے ہیں اور کس طرح کی فضا وہاں تیار کرتے ہیں اس پہ ہے. ایک عجیب بات یہ ہے کہ ملک سے باہر مشاعروں کی فضا بہت بہتر ہے. مونٹریال میں ایک مشاعرہ ہوتا ہے, وہاں کاروان ادب ہے, بہت اعلیٰ مشاعرہ ہوتا ہے. ٹورانٹو میں آپ نے خود پڑھا ہے, اشفاق حسین صاحب جو مشاعرہ کرتے ہیں اردو انٹرنیشنل کا, بہت اچھا ہوتا ہے. ہیوسٹن میں, نیو یارک میں بہت اچھے مشاعرے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان میں سے بہت سوں کی پرانی تربیت جاگ جاتی ہے اور وہ اچھا رسپونڈ کرتے ہیں. لیکن آخر میں یہ دیکھیں کہ مشاعرہ تو ایک کلچرل ایکٹیویٹی ہے کہ یہ کل شاعری نہیں ہے. ٹھیک ہے, آخر میں تو جا کے آپ کا شعر جو ہے وہ کاغذ پہ سفر کرتا ہے یا کوئی بھی میڈیم اور ہے جس کی بنیاد پہ کرتا ہے. تو مشاعروں میں کوئی ایسی میں نہیں دیکھتا کہ خراب صورتحال ہے. چیزیں ویسی ہیں جیسی آج کے زمانے میں ہونی چاہیے. منتظم کی زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ مشاعرے کی ریکارڈنگ اچھی ہو جائے تاکہ میں اس کے اندر تالیاں والیاں تو بعد میں ڈال دوں گا, لیکن وہ میرے چینل پہ جب یوٹیوب پہ دیکھا جائے گا لاکھوں کی تعداد میں تو اس سے جو ہے وہ آمدنی بھی ہوگی اور بات بھی پہنچے گی. تو ان کی پرائرٹیز تبدیل ہوئی ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں یہ سارا سفر جو ہے یہ ایولیوشن ہے. میں تو صرف اس بات پہ توجہ دیتا ہوں کہ آنے والی نسل کا تعلق شعر سے برقرار رہے اور شعر کے ساتھ جو ہم نے ظلم کیا ہے شاعروں نے اس سے ہم باز آ جائیں, کیونکہ ہم نے شعر کو جو ہے وہ بات کہنے کا ذریعہ سمجھ لیا. بالکل ایسے کہ خیال ہے وہ مجھے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اپنی بات کو نظم کر لیا اور آپ نے شعر سمجھ لیا. شعر یہ ہوتا ہی نہیں ہے. شعر تو فنون لطیفہ کی ایک صنف ہے. تو جب آپ موسیقی سنتے ہیں تو آپ اس سے حظ اٹھاتے ہیں. آپ اچھی پینٹنگ دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں. اسی طرح شعر خوبصورت چیز ہے جس کو انجوائے کرنا ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ شاعر اپنا خیال بیان کر رہا ہے تو قاری بھی خیال سن رہا ہے, اور خیال کے اوپر اس طرح سے داد و تحسین نہیں ہوتی, وہ تو شعری محاسن پہ ہوتی تھی. اور اس کی تربیت میں آپ کو مثال کے طور پہ جان صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں کہ موج شمی میں زلف دوتا بھی نہ آئے گی, غیر مطبوع ہے یہ. موج شمی میں زلف دوتا بھی نہ آئے گی, کیا تم نہ آؤ گے تو صبا بھی نہ آئے گی. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ شعر اگر ایک عام سامع سنے گا تو داد تو دے گا, کیونکہ وہ تو ایک ردم ہے, جان صاحب کا اپنا لہجہ ہے, مگر اس کا اصل لطف جو ہے وہ موج شمی میں زلف دوتا میں ہے. ٹھیک ہے, جس میں موج ایک الگ لفظ ہے, شمیم خوشبو ایک الگ لفظ ہے, زلف الگ ہے اور دوتا. اب آپ کو یہ معلوم ہو کہ زلف دوتا کیا چیز ہے, آپ جانتے ہو کہ 2 چوٹیاں باندھی ہوئی ہیں اس محبوبہ نے. ٹھیک ہے, اب وہ موج خوشبو کی جو اس کی زلفوں سے آ رہی ہے, اور اس میں آپ نے اس محبوبہ کا پیکر بھی بیان کر دیا کہ وہ کس طرح کی. اگر آپ کو زبان کا نہیں معلوم, آپ ترکیب کو توڑ کے سمجھنے پہ قادر نہیں ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ یار شاعر نے اس میں خوبصورتی کیسی پیدا کر دی, تو آپ اس کی وہ داد دے ہی نہیں سکتے جو دینی چاہیے. تو زبان کی تربیت. اب میں دیکھتا ہوں کہ یار مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی مشکل ہے زبان, عام آدمی تک نہیں پہنچتی. کئی دفعہ مشاعروں میں مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یار وہ ذرا سا آپ دیکھیے گا, یہ فلاں جگہ کا مشاعرہ ہے, یہاں کے لوگ اتنے تربیت یافتہ نہیں ہیں. دیکھیں تربیت تو میں اپنی نہیں کروں گا, ان کے لیے میں ان کی سطح پہ نہیں آ سکتا, ان کی سطح بلند کرنی ہے آپ نے. تو یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو شعر سنانے میں لگے رہتے ہیں ہم لوگوں کو زبان بھی سکھائیں, ہم شعر کے محاسن کے بارے میں بتائیں. اب یہ اتنی عمدہ آپ کے پاس ایک نشست ہے, اس میں کوئی پروگرام ایسا رکھا کریں آپ جس کے اندر آپ صرف شعر کے محاسن پہ گفتگو کریں. اور ایسے اب جیسے آپ کے پاس سحر انصاری جیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے, آج بھی ہیں ماشاءاللہ, حیات ہیں اور صحت مند ہیں, ان کو بلا کے بٹھائیے. آپ پیرزادہ قاسم, خواجہ رضی حیدر, ان کو بٹھا کے کہیں گے جی آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے اور آپ صرف یہ بتائیے کہ اچھا شعر کیا ہوتا ہے, اچھا شعر کا پیمانہ کیا ہے, پیمانہ کیا ہے, محاسن کیا ہے. تو یہ والی تربیت ہماری تو اس زمانے میں ہو گئی, اور اس وقت کا قاری بھی تربیت یافتہ ہوتا تھا. آج کا قاری نہیں ہے, آج اس کو شوق ہے, بہت اچھی ذوق نہیں ہے. اس ذوق کی آبیاری کرنی ہے آپ نے, تو یہ ایک مشن ہے.
آج شروع کریں گے تو شاید 20 سال اس کے لگے اس میں، اثرات آپ کو ملیں گے کوئی 20 حرج سال، نہیں، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، تو آئندہ نسلیں جو ہیں لیکن وہ اس سے رائے اسی گا نہیں طرح- جائے گا آپ کا وقت بالکل اگر نہیں آپ جائے کاغذ گا. شاعر آپ کے کریں پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شعر سے جڑ رہے ہیں لوگ، گے. بہت اچھی اس بات. کو پروموٹ اب صحیح خطوط پہ استوار کرنے کی ضرورت ہے، تو بہت اچھا ہوگا سب کچھ. میں چونکہ آپ موجود ہیں اور یہ سوال آپ ہی کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ ایک مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں، عموماً یہ بات ہماری سماعت تک پہنچتی ہے کہ یار یہ فلاں جو ہے یہ کتاب کا شاعر ہے، یہ فلاں مشاعرے کا شاعر ہے. تو ہم اس بات کو کس طرح سے سہل کر سکتے ہیں، کس طرح سے واضح کر سکتے ہیں کہ شاعر شاعر ہی ہوتا ہے؟ تو یہ جملے ہماری سماعتوں سے کیوں ٹکراتے ہیں بار بار؟ دیکھیں اس میں کسی حد تک سچائی بھی ہو سکتی ہے نا. مثلاً آپ پہلے کے جو شاعر ہیں، چاہے وہ فراز ہوں یا منیر ہوں یا جان ہوں، جو بھی آپ نام لے لیں، شعور صاحب ہوں، احمد نوید ہوں، یہ کتاب پہ بھی اتنے، کاغذ پہ بھی اتنا ہی مضبوط ہیں جتنے مشاعرے میں. اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو مشاعروں میں بہت کامیاب نہیں ہو پاتے. ہمارے سامنے صابر ظفر ہے، بہترین شاعر ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر مشاعروں کی فضا مختلف ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ چیز ہمیں پہلے تو شعر کے پیمانے جب ہم وضع کریں گے تو لوگوں کو خود سمجھ آئے گی کہ کون کیسا شاعر ہے. دوسرا، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو صرف مشاعرے کی سطح پہ مقبول ہوں گے، اپنا حصہ لیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، ان کے پیچھے کچھ اور لوگ آ جائیں گے. تو یہ سلسلہ تو پہلے بھی چلا ہے. آپ کو ایک زمانہ یاد ہوگا جب صرف ترنم کی بنیاد پہ شاعر چلا بے کرتا تھا، شک، بالکل اور ترنم کے لیے شاعر باقاعدہ ایجاد کیے گئے تھے بالکل کہ ٹھیک یار ہے. ایسا ڈھونڈو بالکل. جس کا ترنم اچھا ہو، باقی شاعری ہندوستان پاکستان دونوں جگہ پہ ہوا ایسا تھا نا. ہوا. یہ بالکل کہاں گیا وہ یار؟ آج مشاعرے میں ترنم نہیں سنتا کوئی. نہیں سنتا. ہم نے خود دیکھا ہے کہ بہت مقبول اور معروف ترنم سے پڑھنے والا شاعر ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، اور عباس تابش ہیں، میں ہوں، اور کچھ لوگ ہیں. اس شاعر کو اس نے سارے پینترے آزما لیے، داد نہیں ملی، نہیں ملی. کیونکہ لوگ شعر سننا ہے. واہ. کہ تو یہ تبدیلیاں تو آتی رہیں گی. اب وہ کتاب کا شاعر ہے یا مشاعرے کا شاعر ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مشاعرے کی اپنی ایک ضرورت ہے، اس میں کوئی کامیاب ہے، اس کو مشاعرے میں بلائیے آپ بہت اور اس اچھی کو بات سنیں. ہے. جو ہے شاعر وہ تو رہ جائے گا، اس کو آپ کچھ نہیں کر بہت سکتے اچھے، اس بہت اچھے. وہ عرفان بھائی ایک چیز اور میرے ذہن میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں اس پر. ایک جملہ اور اسی طرح جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہماری سماعتوں سے بار بار ایک جملہ ٹکراتا ہے. کچھ شعراء، میں اگر اپنے ماضی قریب میں دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ فراز صاحب، جان صاحب، اس انور شعور صاحب یا رسا صاحب، یہ وہ احباب تھے جن کی زندگیوں میں ہی انہیں چاہا گیا اور چاہا جا رہا ہے. لیکن ایک جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شعراء جو بہت طاقت سے شعر تو کہہ رہے ہیں، اپنا وقت تو صرف کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس طرح سے پذیرائی حاصل نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری شاعری کا فیصلہ 200 سال بعد ہوگا. تو میں اپنے تئیں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کو اگر آپ کا عہد ہی رد کر رہا ہے اور اس طرح سے آپ کی پذیرائی نہیں ہو رہی، میں بہت مختصر کرتے ہوئے جاننا چاہتا ہوں اپنے علم میں اضافے کے لیے، آپ اس بات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کس طرح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو تبدیلی بہت بڑی یہ آ گئی ہے کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ وقت ہے، نہ وہ ناقدین ہے، نہ وہ ریسرچ کا شعبہ ہمارا مستحکم ہے جس میں شاعر کے جانے کے 100 سال بعد اس کو دریافت کیا جاتا تھا. اب نہیں ہونا ایسا. اب نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب تو یہ ہے کہ ہاں، آپ کی زندگی میں جو پذیرائی آپ کو مل رہی ہے، اس کے بعد کہیں کہیں آپ رہیں گے. ظاہر ہے ادبی کوئی تذکرے لکھے ہوئے ہیں، اس میں آپ ہوں گے، کچھ تنقیدی کتابوں میں ہوں گے. لیکن میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے جانے کے بعد کوئی 100 سال بعد میرا فیصلہ ہوگا. کوئی فیصلہ نہیں ہونا. یہی ہے جو ہے وہ آج ہے. آپ اسے انجوائے ہاں، کریں. اب اس میں آپ کی دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ شعر کہتے کیوں؟ دیکھیں، میں جب شعر کہتا ہوں اور میری یہ غزل مکمل ہوتی ہے تو میرا اجر تو وہاں مکمل ہو گیا. تو مجھے وہ سرشاری ہوتی ہے کہ یار یہ اندر جو ایک خلش تھی اور مجھے تنگ کیے دے رہی تھی، یہ کاغذ پہ آ گئی ہے، میرا بوجھ ہلکا ہو گیا، میرا کتھارسس ہو گیا. اب کہیں کوئی نشست ہوگی تو اس میں سنا بھی دیں گے، کوئی مشاعرہ ہوگا وہاں بھی پڑھ دیں گے. اب میں مشاعرے میں جاتا ہوں، کبھی انتخاب کر کے نہیں جاتا. اچھا. وہیں پڑھتا ہوں جو ذہن میں آتا جو ہے، ذہن ہاں، بن جو گیا آیا اس وقت. وہ جو پلاننگ ہوتی ہے کہ کس طرح کا سامع ہے، کیا میرا شعر میرا ہے، میرا اظہار ہے. وہ اگر پہنچ گیا لوگوں تک تو ٹھیک ہے، نہ پہنچا تو کوئی بات نہیں. اگر تو آپ شعر کو کسی اور طرح کے حاصل کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو آپ دل برداشتہ رہیں گے، اپنے آپ کو ناکام سمجھیں گے اور آپ خاصا پریشان حال رہیں گے. یعنی شعر اگر آپ خاص منصوبہ بندی کے تحت کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری خواہش یہ ہے کہ میں یہاں تک پہنچوں، یہاں تک پہنچوں، تو دیکھیں شاعری کوئی کسی جگہ پہنچنے کا زینہ نہیں ہے. واہ. شاعری ایک فارم آف آرٹ ہے.
اور اس کی کریشن آپ کو اگر عطا کر دی گئی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس سرشاری میں آپ زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ اپنے فن سے مخلص ہیں. کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ میں شاعر ہوں اس لیے مجھے پذیرائی ملنی چاہیے، مجھے بڑے مشاعروں میں مدعو کیا جانا چاہیے. دیکھیں اس وقت آپ سے اگر میں سوال کروں کہ پاکستان میں اردو کے اچھے شاعروں کی تعداد کیا ہوگی، تو میرا خیال ہے آپ کہیں گے یار اگر ہم کڑا انتخاب بھی کریں گے، اچھا بڑا شاعر نہیں کہہ رہا، تو شاید 50 تو نکل آئیں گے نام. ایسا ہی ہے نا، اچھا شاعر. یار 50 کو کیسے ایک مشاعرے میں مدعو کر سکتا ہے؟ نہیں کر ٹھیک سکتے. ہے. یا اور پھر ان میں سے اگر فرنٹ لائنر 15-20 ہیں تو منتظم کی خواہش یہی ہوگی کہ یار انہی کو لاؤں تاکہ لوگ جانتے ہیں، داد دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی 30 خراب ہو گئے. بالکل اب ان کو کہیں موقع ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. ایڈجسٹ اس کر میں دیں گے. ایک بہت اہم بات ہے، آپ کچھ لوگوں پہ نظر ڈالیے. ہم نام لیتے ہیں منیر، فراز، جان، راشد، یہ اہم نام ہے نا ہمارے. ان سب میں آپ کو کامن چیز شاعری کے علاوہ کیا نظر آتی؟ ان کی پرسنالٹی. بالکل ٹھیک ہے. زبانوں کا علم. اب فراز صاحب کو امریکہ کوئی بلائے گا تو اس کو پتا ہے کہ یار ان کے ساتھ ایک مترجم نہیں لگانا پڑے گا، ان کو انگریزی آتی ہے، یہ اپنے معاملات خود طے کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. پھر 10 لوگوں میں ان کو بٹھا دوں گا تو یہ گفتگو بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو ان کا وہ ٹپکل اس طرح کا نہیں ہے، مکمل تربیت کے ساتھ. بالکل. تو یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے کہ آپ صرف شعر کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بھی بنا رہے ہیں کہ آپ معاشرے کے سامنے پیش کیے جائیں تو ایک اچھا تاثر قائم کریں. بے شک بہت اچھی بات ہے. یہ ساری باتیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ کیا فراز کے زمانے میں اس پائے کی غزل کہنے والا کوئی نہیں تھا؟ کئی لوگ تھے، نام بھی ہم لے سکتے ہیں. بالکل. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ جس کو چاہے نواز دے، اور دوسرا آپ کی شخصیت کے دوسرے پہلو جو آپ کو ایک زیادہ پریزنٹیبل شخصیت بناتے ہیں بنسبت ایک ایسے شاعر کے جو یہ سمجھتا ہے کہ بس میں شعر کہتا ہوں. حالانکہ خالص سطح وہی ہے کہ بھئی میں شعر کہتا ہوں، لیکن پھر آپ یہ توقع نہ کریں کہ آپ کو امریکہ بلا کے نیو یارک کے اسٹیج پہ کوئی بٹھائے گا، وہاں پہ وہ اسی کو بٹھائے گا جس کو عوام. اور بھی بہت سارے لوازمات ہیں اس کے ساتھ، صرف شعر پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، اور شعر بھی وہ جسے آپ وقت نہیں دے رہے. بالکل. تو یا تو آپ کے اندر طلسماتی شخصیت جان یا منیر جیسی ہو، یا آپ کی بڑی کلچرڈ شخصیت ہو فراز جیسی اور راشد جیسی، جہاں پہ آپ کو وہ پرومیننس مل جاتی ہے اپنے عہد میں، جو کہ آسان نہیں ہے. بہت اچھے. پھر دوسرا ایک اور سوال چھوٹی سی بات میں کروں گا. اس زمانے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ادبی رسائل واحد ذریعہ تھے شاعر کی ترویج کا، اور دوسری اس کی کتاب تھی. ٹھیک ہے. تیسرا مشاعرے تھے. ٹھیک ہے. آج سوشل میڈیا ہے، تو اس زمانے میں آپ کے منظرنامے پہ 15 شاعر ہوتے تھے جن میں سے 2 آپ کو بہت پسند ہوتے تھے. ٹھیک ہے. آج تو 150 ہیں. تو پہلے تو اس میں سے فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے. ایسے بھی شاعر ہیں جن کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں اور بے وزن شعر ہیں ان کے. ٹھیک ہے. اب یہ تربیت کون کرے گا ان کی؟ کہ وہ تربیت تو ہم نہیں کر رہے، اور ہم گلہ ساری چیز کا کرتے ہیں. گلہ کر رہے ہیں. تو اپنے عہد کی تربیت بھی آپ نے کرنی ہے، کوئی اور نہیں کرے گا. بہت اچھی بات ہے. عرفان بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ایک بار پھر آپ کی اجازت سے وقفے پہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان ستار، جو خوبصورت علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کریں گے، اور عرفان ستار صاحب سے درخواست گزار بھی ہوں گے کہ وہ اپنا شعری کلام بھی آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان ستار، کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، نوجوان نسل کے اور اپنے ہم عصر جو ہیں ان کے اور سینئرز کے پسندیدہ شاعر. علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. ہم گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے دراز کرتے ہیں جہاں سے منقطع کیا تھا. عرفان بھائی، خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ کم و بیش 15 برس ہو گئے اس پروگرام کو، اور آپ واحد شاعر ہیں. مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تادیر آپ سے گفتگو بھی ہو اور آپ کا کلام بھی سماعت کریں، اور اس کے لیے میں درخواست گزار ہوں کہ ہم اس پروگرام کو خواہ کے 2 حصوں میں پیش کر دیں. لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ دیر ہمیں اور یہ شرف حاصل رہے کہ آپ موجود ہیں. آپ نے گفتگو فرمائی، ہم مزید گفتگو کا بھی شرف حاصل کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ اگر بطور تبرک کچھ شعری کلام عطا کر دیں تو جو آپ کے ذہن میں ہو. 3-4 نسبتاً تازہ شعر ہیں جو کم پہنچے ہوں گے لوگوں تک. کہ کسی بھی رنگ کا پیکر کا انعکاس نہ ہو، ہاں، کسی بھی رنگ کا پیکر کا انعکاس نہ ہو،
وہ آئی نہ ہوں جسے روشنی ہی راس نہ ہو، بہت اچھے، وہ واہ، آئی نہ ہوں جسے روشنی ہی راس نہ ہو، اس ایک رات کو یوں عمر پر محیط کیا، آہا، اس ایک رات کو یوں عمر پر محیط کیا کہ جیسے پوری کہانی ہو اقتباس نہ ہو، بہت اچھے، واہ، اس ایک رات کو یوں عمر پر محیط کیا کہ جیسے پوری کہانی ہو اقتباس نہ ہو، اور مجھے تو ایسے ہر ایک آدمی پہ حیرت ہے، آہا، مجھے تو ایسے ہر ایک آدمی پہ حیرت ہے جو ایسے دور میں زندہ تو ہو اداس نہ ہو، بہت اچھے صاحب، مجھے واہ تو واہ ایسے واہ ہر واہ ایک واہ، آدمی پہ حیرت ہے جو ایسے دور میں زندہ تو ہو اداس نہ ہو، غزل میں رمز و کنایا بہت ضروری ہے، آہا، غزل میں رمز و کنایا بہت ضروری ہے، یہی تو حسن ہے غم کا کہ بے لباس نہ ہو، بہت اچھے، بہت غزل میں اچھے رمز و کنایا بہت ضروری ہے، یہی تو حسن ہے غم کا کہ بے لباس نہ ہو، اور یہ خود اذیتی، یہ بے دلی، یہ کم سخنی، آہا، یہ خود اذیتی، یہ بے دلی، یہ کم سخنی، یہ حال ہوتا ہے جب رنج کا نکاس نہ ہو، بہت اچھے، یہ خود بہت اچھے، اذیتی، یہ بے دلی، یہ کم سخنی، یہ حال ہوتا ہے جب رنج کا نکاس نہ ہو، بہت نسبتاً اچھے، تازہ بہت اشعار اچھے۔ تھے۔ اگر آپ کے حافظے میں وہ اشعار ہوں، وہ ایک غزل آپ کی، بہت تمام اشعار ہی آپ کے اچھے ہیں کہ بات کرنا نہیں آتی ہے تو کیوں بولتا ہے کچھ، تیرے لہجے میں تیرا جہل دروں بولتا واہ ہے، واہ واہ واہ، تیرے لہجے میں تیرا جہل دروں بولتا ہے، بات کرنا نہیں آتی ہے تو کیوں کیوں بولتا ہے، کیا کہنے، واہ، سننے والوں پر میرا حال عیاں ہو کیسے، آہا، سننے والوں پر میرا حال عیاں عیاں ہو ہو کیسے، کیسے، عشق ہوتا ہے تو وحشت میں سکون بولتا ہے، واہ، عشق ہوتا ہے تو وحشت میں سکون بولتا ہے، اور عقل اس باب میں خاموشی رہتی ہے جناب، آہا، عقل اس باب میں خاموشی رہتی ہے جناب، جب ہو موضوع حقیقت تو جنوں بولتا ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، اور واہ واہ، گفتگو کیا ہو کہ جب گویا ہوں آنکھیں تیری، آہا، گفتگو کیا ہو کہ جب گویا گویا، ہوں آنکھیں تیری، چپ سی لگ جاتی ہے جب ان کا فسوں بولتا ہے، واہ، اور تیرا انداز تخاطب، تیرا لہجہ، تیرے لفظ، آہا، تیرا انداز تخاطب، تیرا لہجہ، تیرے لفظ، وہ جسے خوف خدا ہوتا ہے یوں بولتا ہے، کیا کہنے، وہ کیا جسے کہنے، خوف خدا ہوتا ہے یوں بولتا ہے، پھونک دی جاتی ہے اس طرح میرے شعر میں روح، آہا، پھونک دی جاتی ہے اس طرح میرے شعر میں روح، جیسے سانسوں میں کوئی کن فیکوں بولتا ہے، کیا کہنے، کیا جیسے کہنے، سانسوں میں کوئی کن فیکوں بولتا ہے، واہ، تیرے لہجے میں تیرا جہل دروں بولتا ہے، بہت بات اچھے، کرنا نہیں آتی ہے تو تو کیوں کیوں بولتا ہے، بولتا ہے، کیا کہنے، بڑی خوبصورت کلام، بہت خوبصورت نوازش۔ کلام۔ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ آپ کے خوبصورت اشعار جو ہے وہ سماعت کرتے رہیں، اور یہ ٹھیک سے فیصلہ نہیں کر پا رہا میں کہ آپ کی تواتر سے، گفتگو سے جو ہے وہ شرف حاصل کریں آپ کے شعری کلام سے۔ گفتگو بہتر ہے ہاں، کیونکہ بہت کلام تو لوگ خوبصورت، سن ہی لیتے ہیں، بالکل پڑھ لیتے بہت ہیں۔ اچھے۔ ہم نے یہ دیکھا عرفان بھائی کہ وہ تازہ کار شعراء، چونکہ آپ اس شہر سے وہاں گئے، اور بلکہ میں سوال قائم کرنے سے پہلے یہ اجازت چاہوں گا کہ ہم اس پروگرام کو یہیں پر پہلے حصے کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ کا پروگرام ہم دوسرے حصے میں بھی چاہیں گے کہ پیش کریں، اور چونکہ آپ خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں اور ایسی گفتگو کہ جس سے ایک نسل کا بھلا ہوگا، تو ہم چاہتے بہت ہیں کہ یہ نوازش، گفتگو مسلسل رہے۔ ضرور۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ پروگرام کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، عرفان ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام کا دوسرا حصہ آپ اگلے روز دیکھ سکیں گے۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔